میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول افطار کا تھا. آپ افطار فرماتے یا کھجور سے یا چھوارے سے یا پانی کے چند گھونٹ لے لیتے, اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت خاص دعا ہے روزہ دار کے لیے جو رد نہیں کی جاتی, تو دعا ضرور افطار کے وقت مانگیے گا. اور پھر تلاوت قرآن, ہر روز رات کو جبریل امین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے. اور ایک معمول وہ سخاوت کا تھا. ویسے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت کا بحر بے کراں سارا سال ہی ٹھاٹے مارتا وہ سمندر تھا, لیکن رمضان کے مہینے میں اس کی شان ہی الگ ہوتی. جب جبریل امین حاضر دربار ہوتے, آپ کی سخاوت ایسی ہوتی جیسے تیز ہوا چلتی ہے. اور ایک معمول آپ کا اعتکاف کا تھا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے. بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اللہ نے آپ کو وفات ظاہری عطا فرمائی, اور پھر ازواج مطہرات افطار فرمایا کرتی تھی. تو میرے محترم سامعین کرام, یہ ہے رمضان, رحمتوں کی کان, اللہ کا مہمان. اور آج یاد رکھیے یہ جو ہنگر ہے, it is having some negative connotation. In our society we think hunger is a bad thing. People are starving, we have no enough food. یہ بھوک کو ہم کوئی غلط چیز سمجھتے ہیں, ایسا نہیں ہے. یاد رکھیے ایک تو ہے نا قحط پڑا ہوا کھانا ہے ہی نہیں, لیکن آپ جس بھی کامیاب ترین ہستی کو پڑھ کے دیکھ لیں آپ کو بھوک کا جوہر اس میں نظر آئے گا. Hunger is one of the best thing. اور جب you have plenty of food, you have plenty of blessings, then hunger is a very pleasurable experience. جب آپ کے پاس وافر کھانا موجود ہے اس وقت یہ بھوکا رہنا یہ ایک بڑا زبردست تجربہ ہوتا ہے. لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بھوک کیا چیز ہے. یقین کیجئے, کیونکہ کھانا سارا دن کھاتے رہتے ہیں, منہ چلتا رہتا ہے. کہاں جا رہے ہیں جناب؟ کھانا کھانے. کہاں سے آ رہے ہیں؟ کھانا کھا کے آ رہے ہیں. اب کیا تیاری ہے جی؟ کچھ کھانے کا سوچ رہے ہیں. تو کھاتے رہیں گے سارا دن تو کیسے پتہ چلے گا بھوک کتنی زبردست چیز ہے. بھوک از دا ویری امپورٹنٹ تھنگ ان آور لائف. اور پھر یاد رکھیں اگر آپ بھوک کے بغیر کھانا کھا رہے ہیں نا تو اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کا ویٹ بڑھ جائے گا. جب آپ کو بھوک لگے گی تب آپ نے کھانا کھانا ہے. اور بہت سی بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ نسخہ سن لیجئے: ایٹ سلولی, لسن کیئرفلی اینڈ اسٹاپ ایٹنگ وین سم ایمٹی اسپیس ان یور اسٹمک از دیئر. آہستہ کھانا ہے, غور سے سننا ہے, اور پیٹ میں بھی جگہ باقی ہو آپ نے کھانا کھانا ہے, چھوڑ دینا ہے. تو یہاں پہ یاد رکھیے جو فرمایا کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد علی شان. دیکھیے باڈی کمپلیٹ موڈ میں چلی جاتی ہے, ایک ڈیفرنٹ لائف سٹائل ہو جاتا ہے. یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں, رمضان شروع ہوتے ساتھ ہی سٹائل بدل جائے گا. سونے اٹھنے کے اوقات اور کھانا پینا اس پہ ڈائریکٹ سپر وی ہے. دیکھیے پہلے دور میں انسان نے فصلیں اگانا تو نہیں سیکھی تھی, باقاعدہ فارمنگ نہیں سیکھی تھی, تو غذا کہاں سے حاصل ہوتی تھی؟ نٹس گر جاتے, پھل وغیرہ ہوتے, یا شکار کیا جاتا. تو کبھی کبھی کھانا تلاش کرنے کے لیے بہت لمبا سفر کرنا پڑتا تھا. یہاں سے نٹس مل گئے, شکار کیا, اب وہ شکار کھانے کے بعد اگلا کھانا, اب بڑا پیدل چلو. تو باڈی کو یہ عادت ہو گئی کہ باڈی کھانا سیو کرتی تھی, اور وہ کھانا باڈی کے اندر جو سیو ہو جاتا تھا اس کو پھر باڈی بعد میں استعمال کرتی تھی. یہ یاد رکھیے کہ روزہ از اے ولفل ایبسٹیننس. آپ جان بوجھ کر کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں. اور یہ میں اب آپ کو ویب ایم ڈی کی ریسرچ بتا رہا ہوں. دس از ون آف دا بیسٹ ریسرچز. یہ کہتے ہیں کہ یو کین اونلی ایٹ ایٹ اے اسپیسیفک ٹائم. آپ پہ خاص وقت میں کھا پی سکتے ہیں جو سحری کا ہے اور افطار کا ہے, اور باقی جو وقت ہے جو پیک آورز ہے, دن کا وقت وہ ہوتا ہے جب انسان کام کر رہا ہوتا ہے, جب انسان کی مصروفیات ہوتی ہیں, اس وقت میں آپ نے بھوکا رہنا ہے. اب دیکھیے یہ ان کا دعویٰ ہے کہ فاسٹنگ میں, روزے میں, انسان کے جسم کے اندر جو خون گردش کر رہا ہے اس میں ٹاکسنز کی, زہریلے مواد کی مقدار بہت کم ہو جاتی ہے. یعنی آپ کے خون میں زہریلے مواد, ٹاکسنز, روزے کے دوران یہ بہت کم ہو گئے. اب جب صاف خون دماغ کو ملے گا تو دماغ صاف سوچے گا, دماغ کے اندر دھند نہیں چھائے گی کیونکہ خون صاف ہے. اور پھر جو یہ لمفیٹک سسٹم ہے, انسان کے جسم کی آرمی ہوتی ہے جو جراثیموں کے خلاف کام کرتی ہے, اس سے بھی تقویت ملتی ہے. دس از دا مینٹل بینیفٹ. کلیئر تھنکنگ ہوتی ہے, آپ کا دماغ بالکل صاف سوچتا ہے, اور کچھ دن لگتے ہیں اس میں ایڈجسٹ ہونے میں. اور پھر دیکھیے
کھاتے وقت جب آپ کھانا کھاتے ہیں اس وقت آپ کے پیٹ کو طاقت چاہیے ہوتی ہے کھانے کو ہضم کرنے میں. جب آپ کھانا کھاتے ہیں نوٹ کیا اس کے بعد غنودگی سی چھائی جاتی ہے اور آپ ایسے لیٹ جاتے ہیں تھوڑی دیر ریسٹ کرتے ہیں. کیوں؟ خون کا دباؤ آپ کے پیٹ کی طرف ہو گیا. پیٹ میں کام ہونا ہے, کھانا ڈائجسٹ ہونا ہے, تو خون کا دباؤ پیٹ کی طرف ہو گیا. جس طرح جب آپ کو غصہ آتا ہے خون کا دباؤ ہاتھ کی طرف ہو جاتا ہے. کیوں؟ اب دماغ کو پتہ چلا غصہ آ گیا تو ہاتھ چلیں گے. اسی طرح جب آپ کھانا کھاتے ہیں خون کا دباؤ ہو کے پیٹ کی طرف ہو جاتا ہے, اور اب وہاں پر بہت سے انزائمز آتے ہیں اور کام ہوتا ہے, اور پیٹ کو پورا خون نہیں ملتا, وہ جگر سے اور گردے سے تھوڑا خون چراتا ہے تاکہ اپنا کام کر سکے. لیکن یہ جو کھانا ہضم کرنے میں انرجی لگ رہی ہے یہ تو ہر روز لگتی ہے, روزے میں نہیں لگے گی. کیوں؟ روزے میں کھانا پیٹ میں نہیں ہے. اب وہ طاقت, وہ وسائل جو کھانے کو ہضم کرنے کے لیے استعمال کرنے تھے وہ بچ گئے, اور وہ اب دماغ کی صلاحیت کو بڑھانے میں استعمال ہوں گے. یہ ایک ہے کہ باڈی کلینز اٹ سیلف آف ٹاکسنز. جس طرح ایک مشین سال میں 3 شفٹوں میں چلتی ہے, صبح دوپہر رات چلتی رہتی, لیکن ہم سال بعد اس کو 1 مہینے کا ریسٹ دیتے ہیں کہ اب مشین چل کے ذرا اس کو پرزے صاف کر لیں, اس کی صفائی کر لیں, اس کو گریس لگا دیں. تو جسم چل کے اب یہ 1 ماہ کے لیے اس کی ٹیوننگ ہونے لگی ہے. اسی لیے کہتے ہیں یور برین ہیز ایکسیس ٹو کلینر بلڈ اسٹریم. آپ کے دماغ کو صاف خون مل رہا ہے تو پہلی چیز کیا ہے؟ کلیئرر تھاٹس. آپ کو سوچیں صاف آئیں گی. نمبر 2 بیٹر میموری. یہ روزہ آپ کے یادداشت کو بھی اچھا کر رہا ہے, اور انکریز شارپنیس. آپ میں تیزی آ جائے گی, دماغ زیادہ اچھا کام کرنے والا بن جائے گا. تو دیکھیے آپ نے روزے کے کتنے فوائد ہیں. اور اب یہ تحقیق جو جاپانیز ڈاکٹر یوشیوری اوسومی نے کی تھی, آٹوفیجی کی, کہ جسم میں جو مرے ہوئے خلیے ہوتے ہیں, ڈیسیزڈ سیل ہوتے ہیں, بیڈ ایلیمنٹس ہیں, جو بھی گندی چیزیں ہوتی ہیں, وہ روزہ رکھنے سے, یعنی اتنی دیر بھوک برداشت کرنے سے وہ فلش آؤٹ ہو جاتی ہیں, ری سائیکل ہو جاتی ہیں, اور پھر ایک نوٹسیبل ری ڈسٹریبیوشن آف نیوٹرینٹس, یعنی کاربوہائیڈریٹس, فیٹس, پروٹینز, منرل, فائبر, یہ جتنی چیزیں جسم کو چاہیے ہوتی ہیں ان کی ایکول ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. یہ ایک حصے کو اچھے انداز سے مل جاتی ہیں.